بخار آیا، سردی آئی، مولوی صاحب، بابا، پیر صاحب، اس کو سردی ہے، تعویذ دے دو، گنڈے دے دو، پلیتے دے دو، ہے کچھ بھی ہوا، کسی نے کہا دھاگا باندھ لو، کسی نے کہا پیر میں باندھ لو، کسی نے کہا گلے میں باندھ لو، کسی نے کہا تعویذ بنا لو. لوگ تعویذیں بھی بانٹنے لگے، تو گنڈے بھی بنانے لگے، لوگ پلیتے بھی بنانے لگے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرنے لگے، جن چھڑانے لگے، بھوت چھڑانے لگے، اس کے لیے دھندا کرنا شروع کر دیا. یہ تمام سب باقاعدہ آپ کے معاشرے اور سماج میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ سب کے سب شرک کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں. یہ سب اللہ کی طرف، اللہ سے بغاوت کرنے والے اعمال ہیں. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو دھیرے دھیرے آپ کو شیطان کی پوجا اور اس کی عبادت میں لے جا رہے ہیں. اللہ سے توبہ کیجئے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اور آپ حضرات بھی، کیونکہ اس میں زیادہ تر دل کی کمزور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہوتی ہیں. اپنے اولاد سے، اپنے شوہر سے ان کو از حد محبت ہوتی ہے. بخار ہوا، فٹ سے مولوی صاحب چلو تعویذ دے دو، ہمارے بیٹیوں کو کھانسی آ رہی ہے، ہماری بیٹی کو چھینک آ رہی ہے، ہمارے فلاں کو بخار ہے. اما ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تم ڈاکٹر سے علاج کراؤ، دوا لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء. اللہ نے جب بھی کوئی بیماری اتاری اس کی دوا بھی اتاری ہے. تو دوا کرو، اسباب لو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے، دوا کرو، اپنے مریضوں کی دوا کرو، علاج کرو. اللہ کے نبی نے حکم دیا، خود اللہ کے نبی نے بھی اپنا علاج کیا ہے. تو اس طرح کا علاج کرو، نہ کہ جا کے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کرو. یہ تمام سب چیزیں یہ شرک باللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں. من تعلق بشیء فقد اکل الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو کوئی شخص اس نیت سے باندھ لیتا ہے، لٹکا لیتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اسی کے وہ حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی کے حوالے، وہ اللہ کے حوالے سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے یہ تمام سب شرک اور خرافات سے دور رہو. اپنے سماج، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، مفہوم ہے کہ صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ سے عبادت، صرف اللہ سے فریاد کرو. کوئی تمہارے دکھ درد کو دور کرنے والا نہیں. وہ مر گیا، نومن مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، تم اس کے اوپر گنبد بناتے ہو، عرس لگاتے ہو، میلے لگاتے ہو، ٹھیلے کرتے ہو، وہاں چادریں چڑھاتے ہو، بندیاں، پھول، پتیاں، یہ تمام یہ سب شرک باللہ ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. یہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. یہ اللہ کے بھیجے گئے اسلام کے اوپر داغ ہے، دھبا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. الاعلان یہ رب کے قرآن کے خلاف ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان کے خلاف ہے. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اس لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، ایک مومن وہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا سچا پکا بندہ وہ ہوتا ہے کہ کہنے والے، اور بندی ایسی ہوتی ہے کہ بیٹا بیمار ہے، موت کے منہ میں ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ میری بہن یا میرا بھائی چل فلانے دربار میں، چل فلانے درگاہ پر، چل فلانے بابا، وہاں منتیں مانگ لے، تیرا بیٹا بچ جائے گا، تیری بیٹی بچ جائے گی. لیکن کہنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میرا بیٹا ایک نہیں، دو نہیں، میرے بچے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہوں، اور وہ مر جائیں اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر. مجھے ان کی موت گوارا ہے، ان کا مرنا گوارا ہے، لیکن مجھے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا گوارا بولو نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ خفا، دنیا سے خفا، یہ بندہ دنیا سے خفا میرے لیے ہے، میرے لیے اس نے دشمنی مول لی ہے، میرے لیے، اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک مومن کی موت، مرنا، جینا، عبادت، روزی روٹی، کمائی، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تب آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں پختہ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ تمام سب عمل کر کے پوری دنیا کو بتایا ہے. محمد الرسول اللہ کے تقاضے، محمد الرسول اللہ کا معنی و مطلب انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ میں، کل کی تقریر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن آج کم از کم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو اس گندگی سے، جو سب سے بڑا کینسر ہمارے سماج اور معاشرے میں اور ہندوستان کے کونے کونے میں 80% مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں، 80% مسلمان اس کے اندر ملوث ہے. اہل حدیثوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اللہ کی قسم خوش نصیب ہو اگر تم شرک سے بچے ہوئے ہو. تم اس امت کے اس کشتی کو جو مجدھار میں ہے، جو بھنور میں ہے، اسے ساحل تک پہنچانا تمہارا ہمارا کام ہے.
اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں، متبع ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ایک رسول کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جو شرک اور بدعات کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، شرک اور بدعات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ان کی مدد کریں، آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے، انہیں دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کی چوکھٹوں پر، دروں پر، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ رسول ہو، کوئی بھی ہو، اس کی چوکھٹوں پر آپ جا کے سجدے کریں، ان سے فریاد کریں، ان سے دعائیں کریں. یہ ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بندوں کو دعا کا سلیقہ بتاتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر آپ غیروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ پھر آپ غیروں کی چوکھٹوں میں مردوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے، دھلایا ہے، کفن پہنایا ہے، جنازے کی نماز پڑھی ہے، کندھے پہ اٹھایا، اس کو قبرستان لے کے گئے، قبر کھودی، قبر کی نومن مٹی دی، اس کے اوپر چڑھا دی. وہ خود سے تو قبرستان نہیں گیا، خود سے اس نے کفن نہیں پہنے، خود سے اس نے اپنے جسم کو، اپنے گندگیوں کو صاف نہیں کیا، خود سے وہ قبرستان نہیں گیا، خود سے قبر نہ کھودی، آپ نے کھودی، آپ نے سب کچھ کیا. اور دفن کرنے کے بعد وہ اتنا بڑا بابا ہو گیا کہ اب سب کو دیکھ رہا ہے، حاضر ہونے والوں کو بیٹا دے رہا ہے، کسی کو بیٹی دے رہا ہے، کسی کو نفع پہنچا رہا ہے، کسی کے دکھ درد سن رہا ہے، سننے والا بھی ہو گیا، دینے والا بھی ہو، سب کچھ ہو گیا. کیسی بد عقلی کی بات کر رہے ہو آپ؟ سمجھ میں نہیں آتا. عزیزو سمجھو اس حقیقت کو. اگر امن چاہتے ہو، ملک کے اندر شانتی چاہتے ہو، مسلمانوں اپنے عزت و آبرو کی بھلائی چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے توحید کو اپنا لو، توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاں بھی رہو گے انشاءاللہ امن کی خوشبوئیں پھوٹیں گی، امن کے دیپ جلیں گے، شانتی کا راج ہوگا انشاءاللہ اس توحید کی برکت سے. لیکن جہاں جہاں شرک ہوگا وہاں شانتی نہیں، اشانتی ہوگی، وہاں اللہ کا قہر ہوگا، وہاں ذلت ہوگی، وہاں رسوائی ہوگی، وہاں ہلاکت ہوگی، وہاں بربادی ہوگی، وہاں تباہی ہوگی، وہاں مٹا دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ اللہ پر وشواس کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پر، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس وشواس کے اوپر، اس آستھا کو، اس عقیدے کو اپنے سینے میں بٹھاتے ہیں، اس کے اوپر خلط ملط نہیں کرتے، کوئی چیز مکس نہیں کرتے. ایمان کے اندر مکسنگ نہیں ہوتی، ورجنل ایمان، پکا پختہ ٹھوس مضبوط. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں. امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اس کلمہ توحید کو اپناؤ، اس کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. احفظ اللہ یحفظک. اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر، جو ابھی بچے تھے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اپنے سامنے اس کو مددگار پائے گا. وہ تیری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ ہاں. اور جب مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کرو؟ بولو، استعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. اور یاد رکھ، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اگر پوری دنیا کے، کائنات کے انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، سب لوگ میٹنگ کر لیں کہ تمہیں کسی معاملے میں فائدہ پہنچائیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے فائدہ نہیں لکھا ہے، تو یہ سارے مل کر تمہیں فائدہ پہنچا سکتے؟ بولو، نہیں پہنچا سکتے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں
کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے، فائدہ لکھا ہے، تو سارے انسان اور جنات مل کر تمہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے وشواس۔ اس ایمان کے ساتھ، اس آستھا کے ساتھ اس دنیا میں جیو گے، رہو گے، مٹی بھی اٹھاؤ گے تو سونا ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو زمین سے سونا، زمین سے سونا نکلتا ہے، بلیک گولڈ، ایک اللہ کی عبادت ہے وہاں۔ کوئی درگاہ، کوئی یزار مزار، کوئی بھی حاجی گئے ہیں بتائیں کہیں کسی کی پوجا پرستش ہوتی ہے؟ بولو۔ پوجا کرنے والے ہمارے بھارت سے، پاکستان سے، یہاں سے وہاں سے اعلیٰ بلا بدتر حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی شرک کرتے ہیں، استغفر اللہ، پرچیاں بھیجتے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، وہ بتاتے ہیں، اور خود غزوہ احد جہاں ہوا، احد پہاڑی کے پاس ہنستے امیر حمزہ کی قبر، وہاں باقاعدہ ٹکا کے ادھر کی شیشیاں بھیجتے ہیں، پھینکتے ہیں یہ لوگ مشرک۔ باقاعدہ پرچیاں بٹور کر کے جب ہم نے وہ پرچیوں پڑھی تو ان پرچیوں پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی میری 6 بیٹیاں ہیں، شادی کروانے کی دعا کر دیجئے، میرا مقدمہ ایسا ہے یہ کر دیجئے، اللہ کے رسول میں اس مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے فلاں کر دیجئے۔ وہاں جا کر کے بھی یہ ہمارے ملکوں کے لوگ اس طرح کے پاکھنڈی شرک باللہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو عزیزان گرامی، وہاں نہیں کوئی شرک وغیرہ ہے، الحمدللہ۔ زمین اور آسمان سے اللہ کی برکتوں رحمتوں کے ہل برس رہے ہیں، زمین سے بلیک گولڈ نکل رہا، الحمدللہ۔ خوشحال ہیں سارے کے سارے، پوری دنیا کے اندر اللہ کی خیرات بانٹ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں بانٹ رہے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ملک میں اگر میں نام لوں، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں درگاہ مزار شد علم چبوترے نہ پوجے جاتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بولو۔ اور بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں شرق سے لے کے غرب تک، عورتیں، بچے، لادے پھاندے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عرس میں جا رہے ہیں، بابا کے میلے میں جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں 80% لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ یہ کون ہے؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہابی ہیں، وہابی دہشت گرد ہوتے ہیں، وہابی آتنکواد ہوتے ہیں، یہ لقب دیا جاتا ہے۔ اگر انہیں پتہ ہو وہابی کا مطلب تو شاید پھر دوبارہ یہ وہابی نہ کہیں، لیکن کتنے شیریں ہیں، تیرے لب کی رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا، گالی کے طور پر وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب کس کا نام ہے؟ بولو، اللہ کا نام۔ آپ برہٹ کے ہیں، کوئی آپ کو برہٹی کہے تو صحیح ہے کہ نہیں کہ بھائی برہٹ کے والے ہیں۔ آپ ہندوستان کے ہیں، کوئی آپ کو ہندی کہے، صحیح بات ہے۔ آپ بھارت، اس کا اصلی نام بھارت ہے، ہندوستان کا اصلی نام کیا ہے؟ بھارت ہیں تو بھارتی کہیں تو کوئی آپ کو برا لگنے والی بات تو نہیں ہے، بھارتی ہیں ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ میں بھارتی، وہ سعودیہ کا جو سعودی، وہ جرمن کا ہے تو جرمنی، تو جس ملک کا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اللہ والے ہیں تو ہم کو وہابی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی۔ وہاب مانے بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہابی، اس دینے والے کی طرف ہماری نسبت ہے۔ تو یہ گالی سمجھ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سب سے بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے نیک بندوں کو گالی دلوانا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے ان کی زبان پر گالی گلوچ کے بعد وہابی کروا دیا۔ وہ بندہ سمجھتا ہے دوسرا شیطان کہ ہم انہیں گالی دے رہے ہیں، لیکن یہ گالی نہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹائٹل ہے، وہابی۔ لیکن گالی کہاں ہوتی ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ۔ وہابی وہ ہوتے ہیں کہ وہ فاتحہ نہیں دلاتے، نظر نہیں دلاتے۔ ارے میاں، ہم تو یہ کہتے ہیں بغیر فاتحے کے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ بغیر فاتحے کے نماز، بولو، نہیں ہوتی، اور ان کی تو بغیر فاتحے کے بھی ہو جاتی، حتیٰ کہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اما جب جنازے میں نماز فاتحہ پڑھنا جائز نہیں تو کھانے پہ فاتحہ پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بولو۔ تو بھیا مر گیا مردود نہ
زندہ رہا تو بھی نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے، نہ عید میں نہ بقرعید میں، اور مر گیا تو بھی بولو جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی، تو اب وہ کھانے پہ شیطان نے لگا دیا، تو کھانے پہ پڑھ لے، تیری نماز تو گئی، کھانا کھاؤ، بغیر فاتحہ کے کھانا کھانا حلال نہیں ہے، کیوں پڑھ؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہاں تو ہم جب بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ، جب نام لیتے ہیں تو لبوں پر نبی کی شان میں نبی کے لیے درود کے کلمات گونج اٹھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھاوے کے لیے مائک چلا کر کے یہ نہیں، یا نبی ہاں سلام علیکہ، جب سو رہے ہیں تو یہ مائک میں بیٹھ کر کے بھجن گا رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ اب گا کر کے سلام کرنا کوئی جائز ہے؟ آپ کا بیٹا آ کر کے آپ کے ابا حضور السلام اٹھا کے چماٹ چیز مال کے بغیر یہ سلام کر رہا ہے یا گا رہا ہے؟ ناراض سیدھے بولنا ابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ انہیں عقل عطا فرمائے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، مشرک جو ہوتا ہے جانور ہوتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو وہابیو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پسارتے ہیں۔ ہم کسی بھی بادشاہ، کسی بھی حاکم، کسی بھی زمین آسمان کو دیکھ کر ہم تہجد زدہ نہیں ہوتے، ہم کسی کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکاتے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عقیدہ، مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عمل ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں۔ آپ کے اعمال اس کے بعد ہیں کہ آپ کے اعمال صحیح ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، یہ جوئے، یہ سٹے، یہ شراب، ہم نے سنا اس علاقے میں ہمیں بتایا گیا بہت زیادہ سٹے چلتے ہیں اور جوئے چلتے ہیں۔ لوگ راستے میں آ رہا تھا، کچھ لوگ شراب کی بوتلیں لے کے نکل، ہم نے کہا بیٹا مار کے ٹھرا سوئے گا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کھانا ملے نہ ملے، انہیں شراب ضرور چاہیے۔ ایسے بھی استغفر اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہ شراب پیو، نہ کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھو، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، چوری چماری کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ سب کا سب اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ کو اس ملک کے اندر اسلام کے تعلق سے پردرشن کرنا ہے کہ اسلام کو بتانا ہے۔ آپ چلیں تو لوگ کہیں ہاں یہ مسلمان جا رہا ہے، آپ بولیں تو لگے مسلمان بول رہا ہے، بزنس کریں تو کہیں کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ بزنس کر رہا ہے، یہ حرام نہیں کھا رہا، یہ خیانت نہیں کر رہا، یہ کسی کو فریب نہیں دے رہا، یہ کسی کو جو ہے کوئی کرمنل آدمی نہیں ہے، یہ کسی کی برائی نہیں چاہ رہا ہے، یہ سب کی بھلائی چاہ رہا ہے۔ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر اللہ کے بعد اس کے بعد سب کے ساتھ جو اللہ کی سنت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو اللہ کا رنگ ہے اس رنگ کو اپنائیں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، ہمارا پڑوسی، ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر بکری پک رہی ہے، بکری کے پیر پک رہے ہیں، تو اس میں سے تم اپنے پڑوسی کو بھی، جو تمہارا یہودی پڑوسی کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، اس کو بھی وہ گوشت میں سے نہ صحیح تو کم از کم شوربے کا تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوس تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپس میں محبت پیدا کرو۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے ہمارے نوجوان طبقہ آگے آئیں، تعلیم حاصل کریں، ہماری بیٹیاں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنیں، عالمہ بنیں، حافظہ بنیں اور انجینئرز بنیں، لائرز بنیں، عدالتوں میں عدل اور انصاف جو آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور عدل اور انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہم آگے آئیں۔ کیوں؟ ہمارا دین عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، ہمارا اللہ عدل سکھانے والا۔ ہم اس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، جو اس کو مانتا ہے اسے بھی، جو نہیں مانتا ہے اسے بھی، جو اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے کلام کو قرآن پھاڑ کر جلاتا ہے، اللہ اسے بھی پالتا اور پوستا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، اس رنگ میں ہم کو بھی رنگنا چاہیے۔ ہم اگر سچے مسلمان ہیں تو ہم سچے مسلمان
قرآن کے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سچے ہوں، انشاءاللہ ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کریں گے، لوگ اللہ والے بنیں گے، لوگ اللہ سے محبت کریں گے، ہمارے ملک میں امن و شانتی کی خوشبوئیں پھیلیں گی، ہمارا دیش انتی کرے گا۔ ہمارے دیش کے اندر، یہ ہمارا دیش ہے، کسی کے باپ کا دیش نہیں، یہ تو شیطان ہے جو چلا رہے ہیں مسلمان جاؤ پاکستان، ہم مائی فٹ، ہم اپنے پیروں کی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ہم اس دیش میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادے اس دیش میں پیدا ہوئے، ہمارے پردادے لکڑدادے اسی دیش کی مٹی سے، ہم پانچوں وقت اس مٹی کو چومتے ہیں، اپنی پیشانیوں سے اس زمین کو، اس زمین کے اوپر سجدے کر کے ہم اپنی محبت کا، اپنے اللہ کی عبادت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مٹی پر اگر ہم سجدہ نہ کریں تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، ہماری عبادت بھی قبول نہ ہوگی۔ ہمارا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اس مٹی کے اوپر اپنے سجدوں سے اسے زندہ کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اس مٹی سے محبت ہی نہیں ہے، یہ مکار اور جھوٹے اور عیار اور یہ دشمن دیش، ملک کے غدار دشمن آتنکوادی اگر اس طرح کے کلمات کہتے ہیں تو انہیں سبق سکھانا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے محبت کا، اپنے دیش کی ترقی میں حصہ لیں، یہاں کی عدالتیں، یہاں کی حکومتوں میں حصہ لیں، تعلیم اور شکشا کے ذریعے اپنی بہو بیٹیوں تعلیم سکھائیں، پڑھائیں، آگے بڑھائیں، ہم خود بھی، ہمارے نوجوان بڑے بڑے عہدے پائیں، یہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، لائر بنیں، ملک کو آگے بڑھانے کے اندر یوگدان کریں، سب کے ساتھ امن اور شانتی سے اس دنیا کو، اس ملک کے اندر آگے اس کو زندہ کریں اور آگے بڑھنے اور بڑھانے کی یہ جو ہے کوشش اور جد و جہد کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہر مسلمان کا کام۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو دین سے بھی محبت ہے ہمیں اور اپنے وطن سے بھی ہم کو، بولو، ہاں، وطن سے محبت فطری چیز ہوتی ہے۔ نبی کائنات کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، نبی کائنات مدینہ منورہ جانے لگے، مکے کو دیکھ دیکھ کے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے مکہ، اللہ جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے در و دیوار سے اور تیرے ذروں سے مجھے کتنا پیار ہے، لیکن تیری بستی کے لوگ مجھے رہنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن وہی وہ محبت تھی کہ ایک دن وہ تھا کہ تنہا حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر جناب مکہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا 900 برس کے 800 برس کے بعد کہ نبی کائنات کئی ہزار اپنے جانثار فوجیوں کو لے کر تلوار کی چھاؤں میں مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی رحمت کی گردن مبارک اللہ کے شکر اور احسان کے تحت جھکی ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی نبی کائنات نے اپنی گردنیں جھکا لی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر جھکا لی گردنیں۔ جن مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا، جن مکے والوں نے پتھروں سے آپ کا سواگت کیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کے اوپر گندگیاں پھینکی تھی، جن مکے والے آپ کے گھروں میں پتھر پھینکا کرتے تھے، آج وہ سارے دشمن مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کا بے نیام تلواریں لیے ہوئے، صحابہ جنہیں اسی مکے کے لوگوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا۔ سیدنا بلال بھی کھڑے ہیں، حضرت صہیب رومی بھی کھڑے ہیں، حضرت خبیب بھی کھڑے ہیں، جن کے پیٹھ کو انگاروں پر رکھ کر جناب علی داغدار ہی نہیں بلکہ چربیاں تک پگھلائی گئی اور آپ کی پیٹھ کالی ہو گئی جلتے جلتے۔ کہتے ہیں کہ چربیاں پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھیں، اس طرح ہمیں اذیت دی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آج وہ بلال نبی کائنات کے سامنے، نبی کائنات کی اونٹنی کے آپ نکیل پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پورا مکہ منتظر ہے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج گردنیں باقی نہیں رہیں گی، محمد اپنا 9 سال 8 سال کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، انہیں ستانے والوں کو آج وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن اس روئے زمین پر اس سورج نے، اس خانہ کعبہ کی عمارت نے، مکے کی سمیت پوری دنیا نے، تاریخ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کہ نبی کائنات سر جھکا کر کے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حقیر سمجھا گیا، جنہیں غلام سمجھا گیا، جنہیں نیچ سمجھا گیا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، گلے میں رسیاں باندھ کر جنہیں گھسیٹا جاتا تھا،
جن کی توہین اہانت ہوتی تھی، جنہیں ذلیل کیا جاتا تھا، یہ اسلام تھا کہ ان ذلیل، ان نیچ، ان چھوٹے، ان غلاموں، ان کالے کلوٹوں کو وہ شرف اور وہ مقام دیا کہ وہی مکے کے لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے حبیب نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال کہاں ہو؟ اے لبیک یا رسول اللہ، یہاں موجود ہیں۔ کہا جاؤ مکے کے لوگوں کے سامنے، آج میں تمہیں وہ رتبہ اور وہ مقام دیتا ہوں کہ یہی مکے کے لوگ تھے جو تمہیں اسی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، تمہارے گلے پر پیر رکھ کر کے تمہیں کچلا کرتے تھے۔ جاؤ آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ حضرت سیدنا بلال جھپٹ پڑے، خانہ کعبہ کی رسیوں کو پکڑا اور دیوار پر چڑھنے لگے، اور جوان چڑھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے کہ صدائیں بلند ہوئیں، اللہ اکبر۔ دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ رتبہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا بلال کو اسلام نے دیا۔ اسلام نچلے کچلے پسلے لوگوں کا مسیحا ہے، ماوا ہے، ان کا مددگار۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے ہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے ہاں کالا گوڑا نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہم سب جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چھوت چھات نہیں مانتے، ہم ایک گلاس میں، ایک تھالی میں، ایک پلیٹ میں ہم ایک دوسرے کا جوٹا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ہم جب مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو گردنوں سے کندھا ملا کر، اپنے پیروں سے پیر ملا کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ کردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم میں کوئی چھوٹا نہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں، ہم میں کوئی دلت نہیں، ہم میں کوئی نیچ نہیں، ہم میں کوئی آدیواسی نہیں، ہم سب ایک ہے۔ اللہ نے قرآن یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اسلام کا یہ کہنا ہے، اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کی کوکھ سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی تم سب اولاد ہو۔ ہم نے تمہیں مختلف کٹمب میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں ہم نے تمہیں جو بانٹا ہے، اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ یہ سید ہے، یہ مرزا ہے، یہ افغانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، نہیں، اس لیے نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم نے تمہیں ان قبیلوں خاندانوں میں بانٹا اس لیے لتعارفوا، آپس میں محبت پیدا کرو، پریم پیدا کرو، شادی بیاہ کرو، تعارف پیدا کرو آپس میں۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، آدم ایک ہے، حوا ایک ہے، انہی کی اولاد ہو تم۔ پھر یہاں دنیا میں کیسے اونچ نیچ ہو گئے تم؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ نیک اور شریف اور بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا اور مانتا ہے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے پہچان۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا کر اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرا کر دنیا والوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ اسلام لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم و آدم من تراب۔ سنو کائنات کے لوگوں، یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ میری تعلیم ہے کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور مقام حاصل نہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، ہم سب مٹی سے بنائے گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ہمارا دین، اسے بتانا پڑے گا یہاں کے غریب لوگوں کو، جنہیں کچلا جاتا ہے، جنہیں پسلا جاتا ہے، جن کو نیچ سمجھا جاتا ہے، جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جن کو ویش، جن کو شودھ، جن کو نیچ کے نام پر ذلیل کیا گیا۔ تمہارا اسلام انہیں بلندی عطا کرتا ہے، انہیں فکر دیتا ہے، انہیں سوچ دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، اگر تم خود ذات پات کی ان دلدلوں میں پھنس گئے، اگر خود ذات پات کی ان تاریکیوں میں بھٹکنے لگے، اگر خود ذات پات کی ان غلاظتوں میں تم نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا، تو بھلا بتاؤ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے ہی سے کفر اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ اگر تم بٹ گئے تو بتاؤ پھر یہ مت بھید جو تم نے پیدا کر لی، پھر یہ اسلام کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان بیچارے دوسرے لوگ جو ان کو ستا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان تک کون مسیحا بن کے آئے گا؟ مسلمانوں سنو، نوجوانوں، تم اس امت کے مسیحا ہو۔ مسیحا سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس امت کے ناؤ کے
اس دلدل سے اور اس بھنور سے نکالنے والے ہو مسیحا، اور تم سب کے درد کا علاج ہو مسلمانوں، نوجوانوں تم، لیکن تم خود مریض بن گئے۔ افسوس تو اس بات کا ہے، آئے تھے امت کو رہنمائی کرنے کے لیے، لیکن افسوس کہ تم خود بھٹکنے لگے ان تاریکیوں میں۔ نبی کائنات نے ننگی تلواروں کے سائے میں، آج منتظر تھے مکے کے لوگ، سنو جاہل کہیں کے، جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا۔ سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ تم نے اپنی طرح سمجھ لیا، تم نے اپنی طرح سمجھ لیا، حیوان جانوروں کو لڑا بھڑا کر کے، کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ جاہل کہیں گے، ان پڑھ گمار، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، شرم تم کو نظر نہیں آتی؟ آج دنوں تاریخ کا یہ پہلو بھی مسلمانوں، یہ تمہیں میں ایک ہتھیار دے کے جا رہا ہوں، وہ ہتھیار نہیں کلاشنکوف، ہتھیار سن کے تو شیطانوں کے کان کھڑے ہو جائے، ربانی ہتھیار دے رہا ہے، یہ تو وہ کون سا ہتھیار دے رہا ہے؟ ربانی ہتھیار دے رہا ہے، جاؤ لکھاؤ لپٹ، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تم سے نپٹے، اللہ تم سے نپٹے، بولو آمین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آج خانہ کعبہ میں، 10,000 بے نیام تلواریں، نیام میں نہیں ہیں، تلواریں کھلی ہوئی، اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے باپوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی ماؤں کے پیٹ چاک کیے گئے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی دکانوں کو جلایا گیا۔ سارے مظلوموں کے ہاتھوں میں آج تلوار اللہ نے دی ہے، کھڑے ہیں مکے کے رہبر عالم رحمت للعالمین، کائنات کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہیں، مکہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، نبی کائنات سناٹے میں، سب سناٹے میں، اللہ کے حبیب کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مکے کے لوگوں، آج تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے یہ بتاؤ۔ اور تلوار کے تانے دینے والے جاہلو، ان پڑھو، گمارو، غلیظ پینے اور کھانے والوں، سنو، تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، آؤ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ نبی کائنات چاہتے تو اپنا ماضی کا، اپنی بیٹیوں کا انتقام لیتے، اپنے بچوں کا انتقام لیتے، صحابہ اپنے بچوں کا کہہ دیتے جاؤ چکے بوٹیاں اڑا دو اہل مکہ کی۔ آج حلال ہے خانہ کعبہ کی سرزمین، مکے کی سرزمین، کعبے کی سرزمین، جاؤ سب کو قتل کر دو، جاؤ لے لو اپنے بدلے، سارے ہتھیار نیچے کر لو، سب کے چھین لو۔ نبی کائنات آج ایک کمانڈر کی حیثیت سے، عظیم فاتح کی حیثیت سے مکے کے اندر کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا مکے کے لوگوں یہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا کروں میں تمہارے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا انت خیرنا و ابن خیرنا۔ مانگنے کا سلیقہ بھی عربوں کو آتا ہے، ہم کو تم کو نہیں آتا ہے۔ لینے کا ڈھنگ بھی آج بھی خانہ کعبہ میں دعاؤں کی جو صدائیں بلند ہوتی، کاش ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہوتا، پتہ چلتا کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں۔ ہمیں ایسے مانگنا چاہیے۔ عربوں کو آتا ہے، جب نبی نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں میں، تو کہنے لگے آپ تو ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہیں۔ اللہ اچھے ہیں، خیرنا و ابن خیرنا، ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہیں۔ تاریخ کے سنہرے اوراق میں جاؤ یہ کلمات لکھے ہوئے ملیں گے، نبی کی سیرت میں، اتہاس میں، نبی کے کریکٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کائنات نے جب یہ جملہ سنا تو نبی نے کہا جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، ارے جاؤ مکے کے لوگوں، تم نے محمد سے یہ بات کہی ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، جاؤ آج میرا ظرف دیکھو، میں نے سب کو معاف کر دیا، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، تم سب کے سب آزاد ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی بھی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اپنے گھروں کے۔
ہے سمجھ میں بات آئی؟ جاہلو کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، گمار کہیں کے، کم کرو پینا، غلاظت کھانا، عقلیں لوٹ آئیں گی، ورنہ اندھ بھکتی میں عقلیں بھی چلی جائیں گی، اور گئی بھی ہیں۔ انرجی جو تم لے رہے ہو وہ انرجی بڑی غلیظ ہے، صحیح انرجی لو، صحیح تعلیم حاصل کرو، آؤ ہم سے سنو اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تم نے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن جانوروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، دیکھ لی۔ تمہیں یہ درس دے کے میں اس لیے مسلمانوں دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد کرنا اور یاد کر کے یہ بات لوگوں تک بتانا، پہنچانا، یہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، یہی اوڑھنا ہے، یہی بچھونا ہے۔ اپنا کیریکٹر، اپنا کردار۔ مسلمان قاتل نہیں ہوتا، مسلمان چور نہیں ہوتا، مسلمان شرابی نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان زناکار نہیں ہوتا، مسلمان بدکار نہیں ہوتا، لٹیرا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب کرتا ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اپنا کردار بدلو، اپنا کیریئر بدلو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس کانفرنس، بیٹھو ابھی، بیٹھو آپ، بیٹھو، مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس مجلس کو بپا کرنے میں دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں جو بھی مدد کی ہے، اے اللہ ان کے مال، ان کی دولت، ان کے صحت، ان کی تنظیم، ان کے حال، ان کی اولاد، ان کے بچوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے، ان کے کھیت باڑیوں میں برکت دے، ان کی دولت میں برکت دے، ان کے ایمان میں برکت دے۔ اے اللہ، جو علماء دعات تشریف لائے اور کل بھی تشریف لائیں گے جو حاضرین، اے اللہ ان سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہم جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح ایک دوسرے کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں بار الہ جو بھی حاضر ہوئی ہیں، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا۔ اے اللہ ہماری کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں، اے اللہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے وطن میں ہمیں امن و شانتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ان سب کو امن و شانتی سے رہنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہمارے اپنے دیش کی حفاظت فرما مولا، ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے دیش کے اندر بربادی پیدا کرنے والے، فتنہ و فساد بھڑکانے والے، اس دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا، یا انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے وطن میں ہم سب کے اندر امن پیدا فرما مولا، راحت عطا فرما مولا، ہمیں اسلام کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، ہمارے علماء دعات کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے عوام، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کی اے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما مولا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ انہیں علم حاصل کرنے والا بنا مولا، اے اللہ انہیں اونچا مقام اور درجہ عطا فرما مولا، انہیں اسلام کا، دین کا، اپنے وطن کا محافظ اور سپاہی بنا دے مولا۔ اے اللہ ان سب کے کمائی میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی برکت فرما مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما مولا، اور جو شفا یاب ہے اللہ انہیں صحت و عافیت سے لمبی عمر عطا فرما مولا۔ اے اللہ تو جو ہاسپٹلوں میں، شفاخانوں میں، دواخانوں میں، گھروں میں، اللہ ان سب کو شفا یابی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو مر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما مولا۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہیں اور ہمارے نوجوان جو غیر شادی شدہ، اللہ تعالیٰ انہیں شادی شدہ ہونے کی توفیق عطا فرما مولا، ان کے ہاتھ کو پیلے فرما دے مولا۔ اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ سحر کا وقت ہے، تیرا حکم ہے کہ جو کوئی سحر کے وقت مجھے پکارے، مجھے مانگے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے آل اولاد کی گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرما مولا، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما مولا۔ اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ دل و روح سے اس کے اندر اللہ
تیری عبادت و بندگی کرنے والا بنا مولا، قرآن کے اوپر تعلیم، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز جو بھی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب میں اللہ امن اور راحت اور تعلیم اور علم اور حکمت عطا فرما مولا، اور انہیں اچھے سے قائم و دائم رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، غیب سے ان کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ چوری چکاری، بدماشی، شراب، زنا خواری، بدکاری سے اے اللہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اے اللہ محفوظ فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔